بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل رب زدني علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سورہ فیل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی پہلی آیت میں اس واقعے کے عجیب اور غریب ہونے کے اور غیر معمولی ہونے کی طرف توجہ دلائی اور اس کے لیے کیفا استعمال کیا. الم تر کیف فعل. کیفا آتا ہے کیفیت اور حالت بیان کرنے کے سلسلے میں. الم تر کیف فعل ربک. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کیسا معاملہ کیا اللہ تعالیٰ نے، آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ. تو کیفا کے ذریعے ان کے اس واقعے کے غیر معمولی ہونے کی طرف اشارہ ہے. اور کیفا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فعل کہا. فعل جو لفظ ہے یہ عام ایک لفظ ہے. کیسا کیا، فعل کیا کے معنی میں آتا ہے. اس لیے کہ یہاں پر آگے دو بات اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں. تو پہلے ایک عام بات کہی، پھر اس کی تفصیل آگے آئے گی. اگر پہلے سے ہی کوئی خاص لفظ آ جاتا، اگر اللہ تعالیٰ یوں فرماتے الم تر کیف اہلک ربک یا الم تر کیف عذب یا کوئی بھی ایسا لفظ آتا برباد کرنے، ہلاک کرنے، تباہ کرنے کے سلسلے میں، تو پھر بات ایک ہی عجیب ہوتی. لیکن یہاں پر دو چیزوں کی طرف متوجہ کرنا تھا کہ دونوں عجیب ہیں. اس لیے فعل لائے، کیسا کیا اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ. تو پہلی جو چیز عجیب ہے وہ ان کی اپنی تدبیر اور اپنی جو سازش تھی، جو پلان بنا کر آئے تھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بالکل اور نہایت ناکام کیا، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے فی تضلیل کے ذریعے اشارہ کیا. فی تضلیل، یہ فی آتا ہے عربی میں کسی چیز کے اندر ہونے کے لیے. تو فی تضلیل گمراہی کے اندر یا ناکامی کے اندر اتار دیا اللہ تعالیٰ نے. ناکامی کی گہرائیوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتار دیا، یعنی بالکل ناکام کر دیا. ایک ذرہ برابر بھی ان کو فائدہ نہیں ہوا. حالانکہ کتنی محنت کی ان لوگوں نے. یمن سے 60,000 کا لشکر لے کے چلے اور اس میں ایک پورا دستہ تھا ہاتھیوں کا. کتنے ہزار کلومیٹر طے کر کر جس مقام پر ان کو پہنچنا تھا، کہ اس کے قریب تو پہنچ چکے تھے، فاصلہ بہت کم تھا، لیکن اللہ نے ان کو وہیں پر برباد کر دیا. اور جس قوم یا جس شہر کے بارے میں وہ برا ارادہ لے کر آئے تھے، اس شہر والوں کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوا. ایک کسی کی جان بھی نہیں گئی، نہ کسی کے مال کا کوئی نقصان ہوا، نہ اور کوئی ان کو فائدہ ہوا. تو نہایت ناکامی. یہ بڑی عجیب بات ہے. اتنا بڑا لشکر ہو، اتنی ساری محنت کی ہو اور قریب پہنچ کر پھر انسان ناکام لوٹے، تو یہ عجیب بات ہے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. ان کے مکر و فریب اور ان کی اس تدبیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ قید استعمال کیا، جس کے بارے میں اس سے پہلے بتایا گیا کہ اس کے اندر ایک طرف مکر و فریب بھی ہوتا ہے، دھوکہ دینا بھی ہوتا ہے، اور کسی کو اکسایا بھی جاتا ہے غلط کام کرنے کے لیے کہ وہ کرے اور وہی بدنام ہو.
اور تیسری بات ہوتی ہے کسی کو استعمال کرنا اس طور پر کہ اس کو بیچارے کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ مجھے غلط کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ سارے معانی قید میں آتے ہیں. تو الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب کو گمراہی میں نہیں ڈال دیا، یا ان کے مکر و فریب کو برباد نہیں کر دیا. یجعل، جعل کے معنی بنانا. تو پہلی بات جو بتائی تفصیل کرنے، اجمالاً جس بات کا تذکرہ کیا فعل ربک، اس کی پہلی تفصیل یہ ہے کہ ان کے اس ارادے میں اللہ نے ان کو ناکام کر دیا. اور دوسری جو بات بتائی اللہ تعالیٰ نے وہ ان کی تباہی اور بربادی، کس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا، کس طرح سے ان کو اللہ نے ہلاک کیا، وہ 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. ارسلہ کے معنی بھیجے، علیہم ان پر، طیرن پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، یعنی ایک جماعت جاتی تھی اور دوسری آتی تھی. اس طرح پرندوں کی ایک جماعت پتھر پھینک کر جاتی تھی یا کنکریاں پھینک کر جاتی تھی اور لگاتار دوسری جماعت اس کے پیچھے آتی جاتی تھی. اس کے لیے لفظ ابابیل اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. طیرن ابابیل، یہاں پر طیرن علماء فرماتے ہیں کہ یہ بغیر الف لام کے ہے، تو اس کو عربی میں نکرہ بولتے ہیں. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا، تو یہ اس کو بغیر الف لام کے نکرہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کیا؟ تو فرماتے ہیں یا تو تحقیر مراد ہے، یعنی بہت چھوٹے پرندے تھے، جسامت اور ان کی باڈی وغیرہ کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، سائز کے اعتبار سے بہت چھوٹے تھے. پرند یعنی چڑیا سے بھی چھوٹے وہ پرندے تھے. تو ان کی تحقیر یعنی ان چھوٹا بتانے کے لیے کہ بہت چھوٹے تھے، اس کو تحقیر بولتے ہیں. کہتے ہیں نا مسلمان کی تحقیر مت کرو، یعنی اس کو چھوٹا بتانے کی کوشش مت کرو، اس کا مرتبہ، اس کا درجہ، اس کی قدر و منزلت لوگوں کے دلوں میں اور آنکھوں میں چھوٹی کرنے کی کوشش مت کرو، اس کو کہتے ہیں تحقیر. تو یہاں پر تحقیر کے لیے آیا طیرن نکرہ، یا بعض علماء فرماتے ہیں کہ طیرن نکرہ آ رہا ہے اس کی عجیب شکل اور صورت ہونے کی وجہ سے، کہ غیر معروف، ایسی شکل اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں، ایسے پرندے عرب نے کبھی دیکھے نہیں، بڑی عجیب شکل اس کی تھی. ایک مرتبہ وہ آئے، اس کے بعد پھر وہ نظر نہیں آئے. تو یہ بھی ایک نکرہ چیز ہوئی، غیر معروف چیز. جانی پہچانی چیز ہو تو اس کے لیے الف لام آتا ہے کہ معروف ہے، معہود ہے، شکل دیکھی ہوئی ہے. لیکن طیرن غیر معلوم، غیر معروف، ایسے پرندے جو اس سے پہلے دیکھے نہیں گئے، تو طیرن اس کے لیے نکرہ آیا. طیرن ابابیل، ابابیل جمع ہے، لفظ جمع ہے. اس کا واحد علماء فرماتے ہیں یا تو ابالتن ہے، یا ابولن ہے، یا ابیل ہے. لیکن یہ واحد اس کا ہے، یہ عربی میں بہت زیادہ مستعمل نہیں، استعمال نہیں کیا جاتا. اکثر جو لفظ بولا جاتا ہے ابابیل، جمع کا لفظ بولا جاتا ہے. اونٹوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور دوسرے جانوروں کو جو ریوڑ ہوتے ہیں ان کے لیے لفظ ابابیل بولا جاتا ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ جو آئے، غول کے غول جو آئے، ان کے لیے ابابیل استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. بعض علماء نے فرمایا کہ ابالتن لکڑیوں کے گٹھر کو بولا جاتا ہے. تو بھائی دونوں میں کیا تشبیہ ہے؟ تو فرمایا کہ وہ ایک ساتھ جو آتے تھے نا پرندے، ایک ساتھ ایک جماعت کی شکل میں جو آتے تھے، تو وہ گٹھر جو ہوتا ہے وہ بھی
بہت ساری لکڑیوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، تو ان کی اجتماعی شکل میں آنے کے لیے یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ ترمیہم، پہلی صفت تو ان کی کیا تھی ان پرندوں کی، کہ وہ جماعت کی شکل میں آتے تھے، ایک پرندہ اکیلے نہیں آتا تھا بلکہ پورے جھنڈ آتے تھے، اور ایک وقت ہی وہ پھینک کر چلے جاتے تھے، پھر دوسری جماعت آتی تھی، اس طرح لگاتار پورا 60,000 کا جو لشکر تھا اس کو تباہ کر دیا۔ دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی ترمیہم، جو پھینکتے تھے۔ یہاں پر ترمیہم کا ضمیر ان پرندوں کی طرف لوٹ رہا ہے۔ کون پھینکتا تھا؟ یہ پرندے۔ ترمیہم، جو پھینکتے تھے ان پر بحجارۃ من سجیل، پتھر کنکر کے۔ حجارہ کے معنی پتھر اور سجیل کے معنی کنکر، تو کنکر کے بنے ہوئے پتھر، یہ کیا چیز ہے؟ تو فرمایا کہ سجیل جو ہے وہ فارسی لفظ سنگ گل کی عربی بنایا گیا ہے۔ سنگ گل فارسی میں گیلی مٹی کا بنایا ہوا پتھر، اس کو آگ پر پکایا جاتا ہے یا اس کو مضبوط کیا جاتا ہے آگ کے ذریعے، جس سے اینٹ وغیرہ بنائی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ سنگ گل اصل یہ لفظ ہے جس کو عرب نے سجیل بولا۔ اس طرح سے بہت سارے کلمات کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ دوسری لغت کے ہیں لیکن عرب نے ان کو اپنی زبان میں استعمال کیا، اور قرآن کریم میں بھی وہ الفاظ معربہ کہا جاتا ہے۔ الفاظ معربہ کے معنی وہ الفاظ جس کو عرب نے دوسری لغت سے، دوسری زبانوں سے لے کر اپنی زبان میں اس کو استعمال کیا، لیکن اس کی شکل و صورت ان لوگ اپنے حساب سے بدلتے رہتے تھے۔ سنگ گل کو بدل کر انہوں نے سجیل بنا دیا اپنی زبان کے مطابق، اس کو کہتے ہیں تعریب۔ اکثر مفسرین کا یہی قول ہے کہ یہ سنگ گل، گیلی مٹی کے بنے ہوئے کنکر یا ٹھیکریاں بولتے ہیں، ایسی بنی ہوئی، یا گولیاں بھی بول سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کی سائز جو بتائی جاتی ہے، جیسا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ مسور اور چنے کے برابر، تو بہت چھوٹی اس کی جسامت۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ لفظ عربی ہے، تو بھئی اگر عربی ہے تو کس چیز سے ماخوذ ہے؟ تو فرمایا کہ سجیل اس دفتر پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جس میں لکھا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ سجیل سے مراد وہ دفتر ہے یا وہ دیوان ہے، عربی میں دیوان بولتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے نام لکھے ہیں جن پر عذاب نازل ہونے والا ہوتا ہے۔ وہ الگ سے ایک دفتر ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ دفتر کے معنی کتاب لکھنے کی، اردو میں دفتر اپنے بیگ وغیرہ کے لیے بولتے ہیں، لیکن عربی میں دفتر سے مراد رجسٹر لکھنے کا۔ جی صحیح۔ تو وہ دیوان ہے یا وہ دفتر ہے، وہ رجسٹر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے نام درج کیے ہیں جن پر عذاب نازل ہونے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر جو کنکر بھیجے یا جو پتھر پھینکے، وہ سجیل میں ان کے اوپر یہ عذاب لکھا ہوا تھا، اس کے مطابق ان کو عذاب دیا گیا۔ یہ ایک معنی ہوا سجیل اگر عربی ہو جائے۔ اور ایک لفظ سجیل، سجل بھی بولا جاتا ہے، جیسے سورہ انبیاء میں ہے کطی السجل للکتب، تو سجل بھی وہی رجسٹر کو بولا جاتا ہے، اور اس کا مبالغہ ہے سجیل، یا دوسرا لفظ ہے اسی معنی میں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ سجل یا سجیل جو ہے یہ سجل سے ماخوذ ہے۔ سجل کے معنی لکھنا، تو مراد ہوا کہ لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں۔ پہلا معنی تو سجل نفس رجسٹر، وہی رجسٹر جس میں لکھا ہوا ہے، اور دوسرا معنی ہے سجل کے معنی ہے کہ لوح محفوظ میں ان کے بارے میں جو مقدر لکھا ہوا ہے کہ ان کو ہلاک اور برباد کیا جائے گا۔ تو سجل کے معنی ہے مکتوب، لکھا ہوا عذاب لوح محفوظ میں۔
یا بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، سجیل سے مراد پتھر کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے، ہر کنکری کے اوپر جس پر پھینکی جانے کی تھی اس کا نام اور اس کے باپ کا نام بھی لکھا ہوا تھا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعض لوگوں نے وہ کنکریاں دیکھی تھی اور اس پر نام لکھے ہوئے تھے جس پر پھینکی گئی. تو یہ بھی سجل یعنی لکھنے سے ماخوذ ہے. ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ اصل سجین ہے، نون سے، بحجارۃ من سجین، نون سے ہے، لیکن عرب بعض حروف جو قریب المخرج ہوتے ہیں ادائیگی کے حساب سے، زبان سے جن حروف کا مخرج ادائیگی کے اعتبار سے قریب ہوتا ہے، تو بعض مرتبہ کوئی حرف سہولت کے لیے بدل دیتے ہیں. تو یہاں پر کہنے کہ نون کو لام سے بدل دیا، اصل ہے سجین اور اس کو بدل کر سجیل کہا. تو بھئی سجین کیا چیز ہے؟ تو فرمایا سجین وہ جگہ ہے جہاں پر نافرمانوں اور گنہگاروں کی روحیں رکھی جاتی ہیں. بحجارۃ من سجین. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ سجین جہنم کے ناموں میں ایک نام ہے. تو گویا کہ یہ پتھر معمولی قسم کے نہیں تھے، بلکہ جہنم کی آگ پر پکائے ہوئے وہ کنکر تھے. اسی لیے تو اس میں بڑی عجیب طاقت تھی کہ جس کے اوپر گرتا تھا، جس کے سر پر گرتا تھا، تو اس کے پورے بدن کو چیر کر، کہا جاتا ہے کہ بدن کا اندر کا حصہ بھی پورا گودے کی طرح باہر آ جاتا تھا. اور ہاتھی کے اوپر بھی وہ جا کر ہاتھی کو بھی ہلاک کر دیتا تھا. گویا کہ آج کل بندوق کی گولی جو کام کرتی ہے، ان کنکریوں نے وہ کام کیا. تو اگر دنیا کی بنی ہوئی ہوتی تو اللہ تو قادر ہے ہر چیز پر، لیکن اگر سجین سے مراد جہنم مراد لی جاوے تو جہنم کا معاملہ ہی الگ ہے. تو مختلف اقوال ہیں سجیل کی تفسیر میں، لیکن اکثر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد سنگ گل کی تعریب ہے سجیل. اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر یہی عذاب بھیجا تھا، بحجارۃ من سجیل. تو سورہ ہود میں سجیل کا لفظ ہے، اسی طرح سورہ حجر میں بھی ہے سجیل کا. لیکن سورہ ذاریات میں قوم لوط کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بحجارۃ من طین. تو عذاب تو ایک ہی ہوا قوم لوط پر، ایک جگہ پر، دو جگہ پر سجیل کا لفظ آیا ان کے عذاب کے بارے میں، اور تیسری جگہ اللہ نے وہی عذاب کو طین سے تعبیر کیا، بحجارۃ من طین. اور طین مٹی کو بولتے ہیں، گیلی مٹی کو طین بولتے ہیں. تو یہ اس طرح سے اکثر مفسرین دلیل پکڑتے ہیں کہ یہاں پر سجین گیلی مٹی جس کو پکا کر مضبوط کیا گیا. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عذاب ان کے اوپر نازل کیا، اور وہ پرندے جو ان کے اوپر کنکریاں پھینکتے تھے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. یہاں پر جعلہم پر میں نے تفسیر کی جتنی کتابیں دیکھی، کسی نے اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں لکھا، لیکن ایک کتاب ہے لغت القرآن، لغات القرآن کی ایک کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ جعلہم کے پیچھے ایک خاص معنی ہے. کہا کہ ایک تو ہوتا ہے کسی چیز کا نارمل طریقے پر چلنا، پروسیجر بولتے ہیں، ایک نارمل پروسیجر کہ بھئی ایک چیز، مثلا آدمی پانی کا گلاس فریز میں رکھ دے، تھوڑی دیر کے بعد وہ برف بن جائے گا، خود بخود بن جائے گا. انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اس کو کچھ کرنا نہیں پڑتا. تو ایسے کام کے لیے عرب سارا بولتے ہیں. سارا یعنی ہو گیا، صار الماء ثلجا، پانی برف بن گیا، یہ خود بخود ہوا. انسان کا اتنا کام ہے یا انسان کا دخل اتنا ہے کہ اس نے بس فریز میں جا کر وہ گلاس یا کوئی برتن رکھ دیا. اب آگے کا جو پروسیجر ہے وہ خود بخود ہوا اللہ کی قدرت سے بلا شک.
لیکن اس کے لیے جعل نہیں بولتے. کوئی یوں نہیں کہتا کہ میں نے برف بنایا، کوئی بیٹھ کر برف بناتا نہیں، بلکہ برف خود بنتا ہے اللہ کی قدرت سے، اس کا جو نظام ہے اس کے ذریعے. لیکن جعل یہاں پر جو اللہ نے بنا، اس کا معنی ہے کہ اس کے پیچھے کاریگری ہے، کچھ خود بخود نہیں ہوا. یہ جو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ان کی شکل جو ہو گئی، اس میں بھی اللہ کی قدرت. اور حقیقت تو یہ کہ پوری صورت میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ہی مظاہرہ کر رہے ہیں. ہر آیت میں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ میں نے کیا. پہلی آیت میں کیف فعل ربک، تیرے پروردگار نے کیسا کیا. الم یجعل کا ضمیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب کو ناکام نہیں کیا. وارسل کا ضمیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے، اللہ نے بھیجے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم، آخری آیت. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا، کر دیا کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. تو یہ ہے جعل، یعنی ایک خاص معنی بیان کرنے کے لیے یہ لفظ ہے. ورنہ یوں کہتے فصاروا، تو وہ ہو گئے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، خود بخود ہو گئے. نہیں، اللہ تعالیٰ یہاں بھی اپنی قدرت بتانا چاہتا ہے کہ نہیں، اس میں بھی میرا کارنامہ ہے، اس میں بھی میرا دخل ہے. ان کی شکل اور صورت، ان کی عجیب حالت بیان کرنے کے لیے یہ جعلہ کا لفظ ہے. فجعلہم، اللہ نے کر دیا اور بنا دیا. کعصف مأکول، عصف کہتے ہیں چھلکے کو بولتے ہیں، دانے کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کو عرب عصف بولتے ہیں. اسی طرح سوکھے پتوں کو بھی عصف کہا جاتا ہے. اور اسی طرح گھاس بھوس یا پھوس جو جانور چبا کر پھینک دیتے ہیں اس کو بھی عصف بولا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کر دیا کعصف. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح یا بھوس کی طرح، یا وہ خشک پتے یا تنکے جو زمین پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور جس کو جانور رونتے ہیں پیروں سے. یہ بھی ایک معنی بیان کیا گیا. یہاں پر مأکول کے بارے میں مختلف اقوال علماء نے بیان کیے. ایک تو مأکول کا عام معنی ہے اکل یاکل کا معنی کھانا، ایک عام معنی اور مستعمل ہے. اکثر اکلا کے یہی معنی آتے ہیں. مأکول کے معنی کھایا ہوا، تو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح یا چبائے ہوئے گھاس پھوس کی طرح کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ایک دوسرا معنی ہے مأکول یعنی کھانے کے بعد زمین پر پڑا ہوا، جس کو جانور رونتے ہیں، وہ پتے اور تنکے اور گھاس پھوس جو پڑا ہوا ہوتا ہے. اور ایک تیسرا معنی ہے اصابتہ الاکلہ. اکلا یعنی کیڑے، دانے میں اگر کیڑے پڑ جائیں تو وہ اندر کا پورا وہ کھا جاتے ہیں، گودا ہے یا جو بھی اندر کا ماوا ہے وہ کھا جاتے ہیں، اور باہر کا جو خول ہوتا ہے یا چھلکا ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے. تو کہتے ہیں یہ پتھر جب ان کے اوپر گرتے تھے تو اندر جسم کے اندر جو کچھ ہوتا تھا وہ سب باہر آ جاتا تھا، گوشت وغیرہ سب، اور ان کی باہر کی جو چمڑی وغیرہ ہے وہ چھلکے کی طرح باقی رہتی تھی، پھر وہ جیسی مل جاتی تھی اس طرح. بڑی عجیب حالت بیان کی اللہ نے. تو کہتے ہیں کہ مأکول کے معنی ہے وہ دانہ جس میں کیڑے پڑ گئے ہیں. فجعلہم کعصف مأکول، اس دانے کی طرح، اس چھلکے کی طرح جس کا دانہ کیڑے کھا گئے، صرف چھلکا باقی رہا. فجعلہم کعصف مأکول یعنی وہ چھلکے کی طرح جس کا اندر دانہ نہ ہو، کیڑے کھا گئے ہوں. تو مأکول کہتے ہیں، یہ لفظ مستعمل ہے. مأکول کے معنی جس میں اکلہ لگ گیا ہو. اکلہ کیڑوں کو بولتے ہیں، جیسا کہ دیمک وغیرہ ہوتی ہے، لکڑی کو کھاتی ہے، اس کو دیمک بولتے ہیں. اسی طرح دانے جو کیڑے کھاتے ہیں عربی میں اس کو اکلہ کہتے ہیں. تو فجعلہم کعصف مأکول. اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں پر کھانے کے بعد ایک
مرحلہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ادباً ذکر نہیں کیا. الفاظ میں ادب کو ملحوظ رکھنے کی بنا پر کھانے کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے، وہ حالت ان کی ہو گئی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان نہیں کیا ادب کو ملحوظ رکھنے کے لیے. اور مراد یہ ہے وہ دانے جو گوبر اور لید کی شکل میں پھر جانور باہر پھینکتے ہیں. تو گوبر اور لید کے اندر گھاس پھوس و تنکے وغیرہ جو ہوتے ہیں اور وہ سوکھ کر کیسے متفرق اور منتشر ہو جاتے ہیں. کہا کہ ان کی شکل ایسی ہو گئی تھی، تو ان کے بدن کے اجزاء سب گل سڑ کر اور کٹ کٹ کر گرتے جاتے تھے بدن پر سے. بعض علماء نے یہ بھی فرمایا، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کنکر یا پتھریاں جو ان پر گرتی تھی اس کے ذریعے ان کے بدن میں ایک خاص قسم کی کوئی بیماری لگتی تھی، چیچک کے قسم کی. لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہی چیچک جو ہم جانتے ہیں، کوئی خاص بیماری تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنے کے لیے ان کے بدن پر مسلط کی تھی، جس کے ذریعے ان کے بدن کے اجزاء کٹ کے گرتے تھے. ابرہا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ اسی جگہ پر تو تباہ اور برباد نہیں ہوا، ہلاک نہیں ہوا، بلکہ گرتے پڑتے یمن تک پہنچا اور وہاں پر پھر وہ ہلاک ہوا کہ اس کا بدن پورا پھٹ گیا تھا، یہاں تک کہ دل بھی کہتے ہیں کہ باہر آ گیا تھا بدن سے نکل کر. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ عفو معقول کے ساتھ ان کے بدن کی تشبیہ دے رہے ہیں کہ ان کے بدن ہلاک اور برباد ہونے کے بعد اس کی شکل کیا تھی. تو کہا کہ اس طرح سے، اس طرح سوکھے پتے جس کو جانور رونتے ہیں، یا وہ چھلکے جس کے اندر سے دانہ کیڑے کھا گئے ہوں، یا وہ چبائے ہوئے گھاس کی طرح جس کو جانوروں نے چبایا ہو کھایا ہو، یا وہ لید اور گوبر کی طرح جو متفرق ہوتا ہے، منتشر ہوتا ہے، چورا چورا ہوتا ہے. گویا کہ بدصورتی بھی ہوتی ہے اور اس میں تفرق اور انتشار بھی ہوتا ہے اور بے وقعتی بھی ہوتی ہے. روندنے والی چیز جو ہوتی ہے وہ بے وقعت ہوتی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں. تو گویا کہ ان کے بدن اس طرح ہو گئے تھے، کوئی اس پرسن حال نہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کو اٹھانے والا، دفن کرنے والا، پڑے رہے اسی طرح ختم ہو گئے وہیں پر. تو یہ بے وقعتی اور بدصورت ان کی. یہاں پر ایک بات کی طرف تنبیہ کرنا ضروری ہے کہ اس صورت میں بعض مفسرین جو ہیں انہوں نے زبردستی آیات کا نیا معنی بیان کرنے کی کوشش کی، جس کو اغلاق المفسرین میں علماء بیان کرتے ہیں. مفسرین کی اغلاق. ایک غلطی جو یہاں پر ہوئی ہے بعض مفسرین سے، جس کو علماء فرماتے ہیں کہ کوئی نظریہ بنانا، کوئی چیز اپنے خیال سے ایک چیز تیار کرنا، ایک نظریہ تیار کرنا کسی چیز کے بارے میں کہ بھئی فلانی چیز اس طرح ہے یا ہوگی، اپنے طور پر اپنے خیال سے اس کی کوئی تصویر بنانی. پھر قرآن کریم میں آیات کو تلاش کرنا جو اس کی موافقت کرتی ہو، یعنی گویا کہ قرآن کو اپنے خیالات کے تابع بنانا. اور جہاں کہیں کوئی مضمون قریب قریب ملا تو بس اس کو پکڑ کر پھر آیات کو زبردستی اس نظریے کی طرف موڑنا کہ آیت سے یہی مراد ہے جو میرے دماغ میں ہے، جو تصور، جو مفہوم اور جو نظریہ میں نے قائم کیا ہے قرآن کا وہی مفہوم ہے. زبردستی اس میں پھر نہ کوئی لغت کا لحاظ رکھا جاتا ہے، نہ حقائق کا لحاظ رکھا جاتا ہے، نہ روایات، بالکل نہیں. ایک ہے مفسر، نام نہیں لیتا میں، مصر کے ایک مفسر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی عجیب و غریب قسم کا کوئی عذاب نہیں تھا، بالکل معمولی قسم کا ایک چیچک قسم کا کوئی مرض تھا جو ان کو لگ گیا. اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقل ان کے لیے بھیجا نہیں گیا تھا،
بلکہ اس زمانے میں یہ وبا پھیلی ہوئی تھی اطراف مکہ میں یا جزیرہ عرب میں، یہ چیچک کی بیماری کی وبا پھیلی ہوئی تھی، اور قدرتاً وہ بیماری ان کو لگ گئی، اس کے نتیجے میں بیچارے مر گئے۔ یعنی انہوں نے گویا کہ صورت میں اللہ تعالیٰ کی کوئی قدرت، کوئی معجزہ، یا ارادتاً گویا کہ اللہ نے ان کے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا ہو، یہ معنی کو ختم کر دیا۔ ایک معمولی بیماری بتلا کر کہ یہ چیچک کی بیماری تھی اور اس زمانے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ان کو کہا کہ بھئی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طیرن، اللہ نے پرندے بھیجے، تو کہا کہ طیر ہر اڑنے والی چیز کو بولا جاتا ہے، کوئی بھی چیز اڑتی ہو، پر والی ہو، اس کو طیرن عربی میں بولتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ کوئی خاص قسم کے کیڑے تھے جو یہ بیماری کو لے کر آئے تھے، اور انہوں نے ان کے بدن کو یہ بیماری لگائی۔ تو کہا کہ یہ بیماری آئی کہاں سے؟ یہ حجارتی نہیں تو پتھر ہے۔ تو کہا کہ ہاں، وہ اصل میں پرندے جب اڑتے ہیں تو ان کے پنجوں میں کبھی کبھی کوئی ذرات اور ریت وغیرہ رہ جاتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی اس قسم کی بیماری ہو اور وہ ذرات ان کے بدن پر گرے، جس کے نتیجے میں وبا پھیلی اور ختم ہو گئے۔ تو یہ ہے پہلے سے ایک نظریہ بنانا اور پھر زبردستی آیات کو اس کی طرف موڑنا، ہر چیز کی پھر تعویل زبردستی کرنا۔ حالانکہ روایات ہے اور دیکھنے والوں نے یہ واقعات دیکھا ہے، انہوں نے بیان کیا کہ کیا ہوا تھا، لیکن سب کو بالائے طاق رکھنا، بازو پر رکھنا اور اپنے نظریے کی تائید کرتے رہنا قرآن کریم کے ذریعے۔ ہندوستان کے ایک مفسر ہیں حمید الدین فراہی، انہوں نے تو حد ہی کر دی، پوری سورت کی ایسی تفسیر بیان کی جو کسی کتاب میں نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ آیات بھی آگے پیچھے ہیں، ترتیب آیات آگے پیچھے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا، ایک نظریہ قائم کیا، انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا لشکر اتنے مقدس گھرانے کو ڈھانے کے لیے اور گرانے کے لیے آیا ہو اور عرب تماشائی بن کر کھڑے رہے ہوں، خاص کر کے قریش جن کی ذمہ داری تھی خانہ کعبہ کی نگہبانی اور حفاظت، وہ کیسے اتنی آسانی سے اتنے لشکر کو آنے دیں اور خود پہاڑوں پر چڑھ جائیں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ان کی غیرت، ان کی شجاعت اور بہادری، اور یہ اپنا مقدس اور مرکز ہے، ان کا دینی مرکز ہے، کیسے اس کو اس طرح دشمن کے حوالے کر دیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اب انہوں نے ایک نظریہ قائم کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو کہا کہ اصل میں یہ جو کنکر پھینکنے کا عمل ہوا نا، یہ انہوں نے پھینکے تھے، قریش نے۔ وہ جو پہاڑ پر چڑھ گئے تھے نا، تو انہوں نے یوں سوچا کہ لشکر اتنا بڑا ہے تو اپنے زمین پر اور میدان میں اتر کر تو مقابلہ کر نہیں سکیں گے، تو آسانی ہے کہ اپنے اوپر چڑھ جائیں پہاڑیوں پر اور اوپر سے پتھر پھینکیں، اس طرح سے اپنی جان بھی بچ جائے گی اور ان کو بھی نقصان ہوگا۔ لیکن اللہ کے بندے نے یہ نہیں سوچا کہ ان کی تباہی کا جو قصہ ہوا، جو واقعہ ہوا، وہ تو وادی محصر میں ہوا۔ وادی محصر جو مزدلفہ میں ہے، اور قریش تو اطراف کعبۃ اللہ شریف کے اطراف میں جو پہاڑ ہے اس کے اوپر تھے، تو اتنی دور سے پتھر کوئی پھینک سکتا ہے وہاں پر کون آیا؟ اس کے لیے بھی انہوں نے پھر واقعات کو پیچھے لے گئے۔ حالانکہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ محرم 20 کو ہوا، 20 محرم کے قریب ہوا، اور اس کے 50 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ لیکن حمید الدین فراہی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حج کے دنوں میں ہوا، اور یہ کنکر اور پتھر پھینکنے والے حاجی تھے، عرب کے جو قبائل حج کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ مینا کے دنوں میں وہاں پر موجود تھے، وہ پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے، انہوں نے ان کو مارا۔ اور انہوں نے ایک قرات سے بھی دلیل پکڑی، ایک دوسری قرات ہے مشہور ہے، یرمیہم بحجارۃ، یرمیہم، انہوں نے کہا کہ وہ مراد ہے قریش یا وہ جو حجاج تھے۔
یا مخاطب اگر ترمیہم بھی لیویں تو ترمیہم انت، تو پھینک رہا تھا، اے مخاطب جس سے میں بات کر رہا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ ارسل علیہم طیر ابابیل کی کیا تفسیر ہے؟ تو کہا کہ اصل میں جب لاشیں پڑی ہوئی ہوتی ہے تو قدرتاً پرندے چیل گدھ وغیرہ آتے ہی ہیں، مردار کھانے والے جو ہوتے ہیں مردار خور جانور وہ آتے ہی ہیں. وہ مردار خور جانور آئے، انہوں نے ان کے بدن کھا گئے. تو اس طرح سے انہوں نے پورا نظریہ قائم کیا اور پھر یوں کہا کہ اصل ترتیب آیات یوں ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، نہیں، ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول وأرسل علیہم طیرا. اس لیے کہ پہلے ہلاک ہوئے، برباد ہوئے سنگ باری کرنے کی وجہ سے، اور ہلاک ہونے کے بعد پھر وہ پرندے آئے، اللہ تعالیٰ نے بھیجے. چلو نے ٹھیک ہے، اللہ نے بھیجے خاص. تو یہ ہے غلط طریقہ قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنا، کہ اپنے کوئی نظریہ بناؤ، کوئی تصور قائم کریں، کوئی قصہ بناویں اور پھر قرآن کریم کو اس کے تابع بناویں اور زبردستی قرآن کے آیت میں تعویل کرنا، ان کے معنی کو ادھر سے ادھر کرنا، تو یہ صحیح نہیں ہے. اور مصری جو عالم ہیں ان کا بھی قول صحیح نہیں ہے کہ یہ چیچک کی قسم کی کوئی بیماری تھی اور معمولی تھی اور اس زمانے میں وبا پھیلی ہوئی تھی اور قدرتاً ان کو لگ گئی. ہو سکتا ہے کہ بہت تیز و تند ہوا چلی ہو اور اس نے ذرات کو اڑایا اور وہ آ کر ان کے اوپر لگ گئے. تو بھئی دوسروں کو کیوں نہیں لگے؟ دوسروں کو کیوں نہیں لگے؟ یعنی ہوا آ کر رک گئی وہاں پر، ان تک آگے نہیں بڑھی. تاریخ میں کہیں یہ نہیں آیا کہ اہل مکہ یا اطراف اہل مکہ کوئی وبا لگی ہو یا کوئی چیچک کی بیماری میں مبتلا ہو کر مرا ہو، کہیں نہیں ہے بالکل. اچھا، ایک بات جو آج میرے ذہن میں آئی کہ یہ 3 مقدس مقامات ہیں. ایک تو مینا ہے، اس کے بعد مزدلفہ ہے اور تیسرا عرفات، جس میں حج کے اعمال اور مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں. مینا میں ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو سنباری کی تھی، کنکر مارے تھے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. تو وہ شیطان انسانی شکل میں ظاہر ہوتا تھا اور ان کو ورغلاتا تھا، حکم سے، اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے روکنے کی کوشش کرتا تھا. تو اس وقت آپ نے اس پر کنکر پھینکے تھے، جو آج تک سنت ابراہیمیہ چل رہی ہے. حج کے دنوں میں جو ہم جمعرات پر کنکر پھینکتے ہیں وہی سنت ابراہیمیہ کی یادگار ہے. تو یہ مینا میں ہوا. پھر اس سے آگے ہٹ کر مزدلفہ میں وادی محصر ہے، جہاں پر اصحاب فیل کو اللہ نے سنگ باری کے ذریعے وہی پتھر یا کنکر پھینک کر اللہ نے ہلاک کیا. تیسرا مقام آ رہا ہے عرفات، جس کے قریب مغمس جگہ ہے، جہاں پر ابو رغال ہلاک ہوا. وہ شخص جو ابرہا کی جیش یا اس کے لشکر کو راستہ بتانے کے لیے دلیل اور رہبر کے طور پر طائف سے چلا تھا، وہ شخص ابو رغال. وہ مغمس میں وہ مرا اور عرب اس کی قبر کو سنگسار کرتے تھے. تو یہ تینوں مقامات ایک لائن میں ہیں اور تینوں میں ایک طرح کا واقعہ ہوا. یہاں بھی سنگباری ہو رہی، یہاں بھی سنگساری ہو رہی، یہاں پر بھی پتھر پھینکے جا رہے ہیں. تو شاید اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، مقدس مقامات میں گناہ کرنا تو ویسے ہے، ایک جرم ہے، لیکن دوسروں کو گناہ پر ابھارنا، یعنی وہ گناہ جو متعدی ہے. ایک تو کہ انسان گناہ کر رہا ہے اپنی ذات تک وہ محدود ہے، ایک ہے دوسروں کو بھی اس گناہ کی طرف متوجہ کرنا، دوسروں کو بھی اس میں ملوث کرنا. گناہ کے کام کرنے میں انسان دوسروں کا معین اور مددگار بنے، یہ بہت خطرناک چیز ہے. اسی لیے تینوں جگہ پر یہ جو واقعہ ہوا یہ اس جرم کی وجہ سے ہوا، صرف گناہ کی وجہ سے نہیں،
بلکہ دوسروں کو گناہوں میں ملوث کرنے کی وجہ سے، گناہوں کی طرف بلانا، دعوت دینا، یا گناہ کے کام میں دوسروں کی اعانت اور مدد کرنا، جو ابو رغال نے کیا۔ گناہ کا کام کرنے آ رہے تھے، بہت برا ارادہ لے کر آ رہے تھے، اس نے مدد کی، سنساری ہوئی۔ جیش ابرہہ جو تھا وہ بھی یہی ارادے کے لیے آیا تھا، اس کو بھی اللہ نے ہلاک کیا۔ اور تیسرا شیطان جو دوسروں کو گناہ کی طرف اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی طرف بلا رہا تھا، اس کو بھی سنگ باری یا سنساری اس پر بھی کی گئی۔ تو یہ ایک خاص بات ہے، یہ تینوں مقامات میں یہ جو واقعہ ہوا، اس سے یہ ہم کو ایک بات سمجھ میں آئی۔ ہمارے لیے ایک سبق ہے اس صورت میں، وہ کیا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو اپنی طرف منسوب کیا اور اس کی حفاظت کا وعدہ اپنے ذمہ لیا۔ سب سے پہلا تو دین کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ وعدہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، تاکہ یہ دین تمام ادیان پر اور تمام مذاہب پر غالب آ جائے، اور یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ پوری دنیا میں اسلام اور ایمان کی ہوائیں پھیل کر رہے گی، اور پوری دنیا ایک دن مومن اور مسلم بن جائے گی، یہ ہو کر رہے گا۔ اور بعض جگہ پر اللہ فرماتے ہیں واللہ متم نوری، اور اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور اپنی روشنی کو کامل اور تام کرے گا، پوری دنیا میں ہدایت کی روشنی تام ہو جائے گی۔ تو اس کا وعدہ لیا ہے۔ دوسری چیز اس کا وعدہ دیا رسول اللہ کی حفاظت، واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، ان کی عزت وغیرہ کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے، کیا وعدہ کیا ہے، اللہ یعصمک من الناس۔ اور تیسری چیز ہے قرآن، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کریم کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے قیامت تک۔ اور چوتھی چیز ہے کعبۃ اللہ، تو دین اللہ، رسول اللہ، کتاب اللہ اور بیت اللہ، سب کی نسبت اپنی طرف کی اور سب کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا۔ کعبۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو بھی بیت اللہ کے قریب آ کر کوئی برا ارادہ کرے گا، دل میں کوئی برا ارادہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ یوں بتا رہے ہیں کہ اگر تم تمہاری حفاظت چاہتے ہو تو ان چیزوں کو پکڑ کے رکھو، ان کو مضبوط تھام کے رکھو تو تمہاری حفاظت ہوگی۔ جن چیزوں کا میں نے وعدہ لیا ہے، اپنے ذمے وعدہ لیا ہے حفاظت کا، اس کے ساتھ جڑو گے، اس کو تھامو گے تو تم محفوظ رہو گے، ورنہ محفوظ نہیں رہ سکتے۔ یہی سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ کعبۃ اللہ شریف کے حفاظت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہوئی، اور آپ کے ذریعے پھر قرآن کی حفاظت ہوئی، اور دین محمدی کی بھی حفاظت کے ضمن میں ہوئی، کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان دشمنوں کو ہلاک کیا تاکہ مکہ مکرمہ جہاں پر نبی آخر الزمان مبعوث ہو وہ محفوظ رہے، اور ان کی دعوت وغیرہ آزادانہ طور پر پھیلے، اور بعد میں جا کر کعبۃ اللہ مسلمانوں کا قبلہ بنے۔ تو یہ ساری باتیں کیونکہ اللہ نے اپنے ذمے لیا تھا اس کی حفاظت کا، تو یہ پورا سامان کیا۔ قریش کو یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے قریش ہونے کی بنا پر، نہیں، اگر تم اس خانہ کعبہ کی، اس کے تقدس اور اس کی حرمت کی حفاظت کرو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہو گے تو تمہاری حفاظت ہوگی، ورنہ پھر بدر وغیرہ میں سب کو اللہ نے تباہ کیا۔ یہاں تو ان کے دشمنوں کو ہلاک کیا، لیکن بعد میں جب وہ صحیح راستے پر نہیں آئے تو اللہ نے ان کو بھی تباہ و برباد کیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔